بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جنت اور جہنم دونوں حقیقت ہیں اور موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دینے کے لیے جنت کو بنایا، گناہگار اور کافر بندوں کے لیے جہنم کو بنایا۔ نیک بندے ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور مسلمان کو اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے تو بہتر، ورنہ اپنے گناہوں کی سزا پا کر ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں داخل ہوں گے۔ مگر کافروں اور منکروں کے لیے جہنم ابدی ہے، نہ جہنم فنا ہوگی نہ جہنمی، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور اپنے کفر کی سزا پاتے رہیں گے۔ مگر کوئی کہے کہ اس کو جنت اور جہنم پر ایمان کیسے ہوگا، تو اس کا سوال بھی علماء کرام کے پاس موجود ہے۔ ایک ہندو شخص نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا کہ جنت اور جہنم کیا ہے؟ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ فلاں شخص جنت میں گیا یا جہنم میں گیا؟ کیا کسی نے کسی کو جنت یا جہنم میں جاتے دیکھا یا محسوس کیا ہے؟ Went to heaven or hell. Like how we can feel this guy went to heaven, this guy went to hell. And if it is there anybody seen or felt is went to heaven, he went to, like the other will see and come to know, yes, he went to heaven, he made mistakes. He went to hell, he made. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کو بتایا کہ عام طور پر ہم نہیں جانتے کہ فلاں شخص جنت میں گیا یا جہنم میں، کیونکہ ہم جج نہیں بن سکے۔ انسان کے اندر اور باہر کیا ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ میرے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ یہ جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہی جانتا ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں۔ ہم کیسے یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص نے جنت میں ہی جانا ہے؟ مجھے یقین ہے یہ ہمارا کسی شخص کے لیے پیار ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں میرا فلاں عزیز مر گیا، مجھے یقین ہے وہ جنت میں جائے گا، مگر اس کے اعمال کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ سن کر اس نوجوان نے پوچھا کہ میرا سوال ہے کہ جو بھی شخص مرتا ہے کیا اس پر اسی وقت سزا و جزا ہو جاتی ہے؟ کیا میں کچھ دیکھ سکتا ہوں کہ وہ شخص انعام کا حقدار ہوا یا سزا کا؟ کیا مرنے والے کے جسم میں کوئی تبدیلی آتی ہے جس سے ہاتھ، آنکھیں، چہرہ وغیرہ بدل جاتا ہو؟ We don't know the inside out of a human being. Do you know what a human being thinking in his mind? Do you know what I'm thinking in my heart? So that's the reason we cannot be the judge. The best person is the person who is the master of the day of judgment, that is our Creator Almighty God. My question is the judgment happen on that time to that guy? That means he passed away, he is not alive, he is gone. Though the next time, that time is the judgment for him. Are we able to see, or can I cannot say that many physical changes might be hands or eyes or something else which is specialized, especially we can notice. Brother, someone appears for the test. Suppose there are 100 students. You are one of the students, correct? Now when you stay for the full year, you come to know this student is intelligent, this student is average, this student is weak. So you being one of the students in 100 students, you can make an assumption. This student will come out first class first, correct? ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر 100 طلبہ ٹیسٹ کے لیے آتے ہیں، آپ ان میں سے ایک ہیں۔ پورا سال ان طلبہ کے ساتھ پڑھنے کے دوران آپ جانتے ہیں کہ فلاں شخص پڑھائی میں اچھا ہے، فلاں کمزور ہے۔ آپ اس سے ایک مفروضہ نکال سکتے ہیں کہ یہ شخص پڑھتا تھا، یہ فرسٹ آئے گا، یہ سیکنڈ آئے گا، فلاں طالب علم فیل ہوگا، کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ ایک سال گزارا ہے۔ آپ کو ان سے متعلق معلومات ہوں گی، کیونکہ جس کے فرسٹ آنے کا چانس ہے وہ سارا سال پڑھتا رہا تھا۔ جب بھی ٹیچر نے اس سے سوال کیا، اس نے جواب دیا۔ ایک طالب علم کچھ سوالوں کے جواب دیتا تھا، کچھ کے نہیں۔ وہ اچھے نمبروں سے تو نہیں مگر واجبی سب پاس ہو سکتا ہے۔ ایک طالب علم نے ٹیچر کے سوال کا کبھی جواب نہیں دیا، تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ تو فیل ہی ہوگا۔ آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ فلاں طالب علم کتنے نمبر لے گا، آپ بس یہ اندازہ ہی لگا سکتے ہیں کہ فلاں پاس اور فلاں فیل ہوگا۔ ایسے جب کوئی مرتا ہے تو اس کے اعمال دیکھتے ہوئے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فلاں شخص اچھا تھا، یہ گناہ نہیں کرتا تھا، ایک خدا پر یقین رکھتا تھا، وہ شرک نہیں کرتا تھا، وہ جنت میں ہی جائے گا۔ دوسرا شخص مرا تو آپ کو معلوم ہوا کہ اس کے اعمال اچھے نہیں تھے، ڈکیتی کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، دھوکہ دیتا تھا، خدا پر یقین نہیں کرتا تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا، تو یہ جہنم میں جائے گا۔ مگر تفصیلی نتیجہ قیامت کے دن ہی آئے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تمام انسان قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ پہلے انسان حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک سب کو اٹھایا جائے گا اور پھر سب کا حساب ہوگا۔ جو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی، مگر قیامت کے دن جو بھی نتیجہ آئے گا وہ حتمی ہوگا۔ But real result will come to know after the day of judgment when the results out. So the Quran says that Almighty God is the master of the day of judgment. All the human beings who have died,
they will be raised up again on the day of judgment. Right from the first human being, Adam, peace be upon him, till the last human being. All will be resurrected together, and then will the judgment be given. So what you assume may be right, may be wrong. The exact marks is, therefore when a person dies, you can assume, God willing, inshallah, he will go to heaven. God willing, inshallah, this person, used to do shirk, he used to associate partners, he used to rob, he used to rape, he used to cheat, he will go to heaven. You can assume. Similarly, if God wants to forgive someone, shirk he will never forgive. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला चाहे तो वो माफ भी कर सकता है, वो हर गुनाह माफ कर सकता है, मगर शिर्क को माफ नहीं करेगा। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि अल्लाह ताला चाहे तो हर गुनाह माफ कर देगा, मगर शिर्क कभी माफ नहीं करेगा। अगर आप खुदा के साथ किसी को शरीक ठहराएंगे और बुतों की पूजा करेंगे तो माफी नहीं मिलेगी। तो मैं ये अंदाजे से नहीं हतमी तौर पर कह सकता हूँ कि अगर कोई शिर्क करने वाला मर गया तो वो लाजमी जहन्नुम में जाएगा, अगर वो मुशरिक के तौर पर मरा तो जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरे तमाम इंसान जिन्होंने गुनाह किए मगर शिर्क नहीं किया, अगर अल्लाह ताला चाहे तो वो इनके गुनाह मुआफ फरमा देगा, ये हम अभी नहीं जानते। If Allah pleases, He may forgive any sin, but the sin of shirk He will never forgive. If you associate partners with God, if you do idol worship, God will never forgive you. So I as a person can only say 100% a person will go to hell as if he has done shirk. If he dies as a mushrik, if he dies associating partners with God and not believing in one God alone, then I can say for sure he will go to hell. All the other human beings, if he does some sin, if Almighty God wants to forgive him, He may forgive him, but we don't know now. It will only come to the day of judgment. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस नौजवान को बताया कि हमने एक 10 मंजिला इमारत से किसी को कूदते नहीं देखा, मगर पता है कि मरेंगे, इसलिए हम ये काम नहीं करेंगे। बेशक हमने किसी को कूदते नहीं देखा, सिर्फ सुना ही है कि फलां शख्स इमारत से कूदने से मर गया। हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, मगर सुनकर यकीन कर लिया, क्योंकि हमने अपनी अक्ल इस्तेमाल की कि ऊंची इमारत से कूदने से बंदा मर जाता है। ऐसे ही ये जरूरी नहीं कि कोई कहे कि मैं जन्नत या जहन्नुम का देखूंगा तभी इसको मानूंगा। ये मानने के लिए कि अमेरिका है या नहीं, आपको अमेरिका जाना जरूरी नहीं है। अपनी अकल से हमें काम लेना पड़ेगा, क्या बात सच है और क्या गलत। जो हम किताबों में पढ़ते हैं, अगर वो हमारी अकल के इम्तिहान पर पूरा न उतरे तो हम नहीं मानते। इसलिए ऐसी किताब पढ़नी चाहिए जिसमें अकल की बात हो, जो मंतक पर पूरी उतरती हो, और वो कुरान पाक है, जिसको जिस भी जाविये से परखें वो हर जाविये पर पूरी उतरती है। इसलिए मुझे ये मानने में कोई मुश्किल नहीं होती कि जो भी कुरान पाक में लिखा है वो दुरुस्त है। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।